May I request to Mr. Qamar Ahmed Mahmood. اب ایک اور اردو تقریر جس کا عنوان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ. میں مکرم قمر احمد محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک تعالیٰ کا بےحد کرم اور اس کی سازش کی بے انتہا قسمتی اور سعادت ہے کہ جماعت احمدیہ تھائی لینڈ کے جلسہ سالانہ کے بابرکت موقع پر مجھے ایک ایسے موضوع پر کچھ عرض کرنے کی توفیق مل رہی ہے جو ہر مومن کی روح کی غذا ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر اتنا اتحاد ہے کبھی بھی موضوع کا حقدار نہیں ہو سکتا. بیان کرنے والے کی نسبت جو نہیں ہوتی اور سننے والوں کا دل بھی اس زندگی اور صدقہ سے کبھی سیر نہیں ہوتا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع کافی کیسا دل اور موضوع ہے. ایک طرف دلوں اور روحوں کو سیراب کرتا ہے, دوسری طرف ان کی تشریح کی بہت سی بڑھاتا چلا جاتا ہے. آج یہ عادت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پہلوؤں پر کچھ عرض کرنے کے ساتھ پا رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اللہ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے. اس کے رشتے بھی یقیناً اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اے مومنو تم بھی اس پر درود بھیج دے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو. خوب جوش و خروش سے اسلام کی مانگتے رہا کرو, کیونکہ آپ کے خدائی فرمان لولا کا لما خلق الخلاق کا مستعد ہیں کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا کرتا. حضرت محمد علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گانے اس وقت سے پہلے گائے جا رہے تھے جب آدم کا خمیر مٹی سے اٹھایا جا رہا تھا. آپ تخلیقی عالم کی لڑے گائے تھے, آپ انبیاء کے سردار تھے, اس لیے وہ آپ کی تعریف میں رسول الانسان رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مبارک وجود کے لیے دعائیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح ایک نبی کے برپا ہونے کا معجزہ سنایا کہ وہ قرآن کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک محبوب سرخس خیر کی خوشخبری دی گئی اور آپ کا نام تک بتا دیا گیا وہ محمد ہے جس کا ترجمہ اسراء کا عشق انگیز کیا جاتا ہے. حالانکہ اس لفظ میں نام کے ساتھ یہ اشارہ بھی تھا اس کی بہت ستائش کی جائے گی. یسیع علیہ السلام نے اپنے اسلام کی پیش داخل کی نبی کی سرت سنائی تو دانیال علیہ السلام نبی نے آسمانی اپنی سلطنت کی پیشکش اطلاع دی اور حضرت رسول مسیح نے اپنے بعد احمد رسول کی اشارت دی. یہ حضرت آمنہ کی مبارک خواب کی تعبیر تھی کہ نور عالم ان کے وجود سے ظاہر ہوا اور پھر جہاز کو پھیل گیا اور اشراقت الارض بنور ربہا کا نظارہ میں نے دیکھا. حضرت آمنہ نے آپ کا نام اللہ اشارہ کے مطابق محمد رکھا. اس نام پر عربوں کا تعجب دیکھ کر عبدالمطلب نے سچی کو کہا بلا شبہ میرا یہ بیٹا عظیم ہوگا, اس کی بہت تعریف ہوگی. اور پھر ایسا ہی ہوا. ملائک کو شاد ہوا کہ آسمانوں کو اس عظیم وجود کے دلیل سے بھر دو اور زمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دو.
بندگان خدا کو حکم ہوا کہ اس ہستی پر سلام و درود بھیجو، اور گاہ رب العزت سے ایک ایسا صادر ہوا کہ برفان اللہ کا ذکر کہ اے محمد عربی، ہم نے تیرے ذکر کو بہت مان دیا ہے، گویا تو عظمت و رفعت کا ایک مینار ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج تک اس قدر اسلام اور درود بھیجا گیا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی اتنی دعائیں نہ کی گئی نہ ہوں گی اس قدر تعریف و ذکر آپ کا ہوا اور اس کی نزدیک کا حاصل ہے۔ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائزگی لینے کا ذکر ہے، جو ایسے دن و شانداری کا مقام ہے جس پر پہلے اور پچھلے سب دشت کریں گے، اور روز قیامت اس کا اظہار یوں ہوگا کہ رسول کریم کو ایک سبز پوشاک پہنائی جائے گی، آپ خدا کی حمد کے جانے گئیں گے، پھر آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ ظاہر ہے اس مقام محمود کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ اس دنیا سے بھی ہے کہ آپ سے بڑھ کر تعریف کا مقام کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو پلٹ کر دیکھا کہ میں نے محمد سے افضل کوئی شخص نہیں پایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا مگر اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام اس کے سوائے ایسا نہیں مگر وہ اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ نیز فرمایا، قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور ان کا خطیب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا مگر بغیر کسی فخر کے۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیہ الصلاۃ و علیہ السلام۔ آپ کی صداقت و دیانت سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو سلوک و امین کا خطاب دیا، اور کوہ صفا پر آپ کی پوری قوم نے بلا اتفاق شہادت دی۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، بلا شبہ آپ مقام اخلاق اور خلق عظیم کے مالک تھے، اس لیے قرآن کریم میں آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے فقیدہ اخلاق کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، نیز آپ کے دیگر عزیز و اقارب، دوستوں اور دشمنوں تک کی گواہیاں بیان ہو چکی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی اخلاق پر قائم تھے۔ بچپن سے جوانی تک ساتھ دینے والے آپ کے چچا ابو طالب نے بھی کہا تھا، وَأَجَلُ اسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ محمد کے روشن چہرہ کا واسطہ دے کر بارش مانگی جائے تو بادل برس پڑتے ہیں۔ آپ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ آپ کے دشمن ابو سفیان نے شہنشاہ روم کے سامنے آپ کی اعلیٰ اخلاق اور صدق و امانت کی گواہی دی، تو آپ کے چچا بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے کہا تھا کہ خدا نے ہمارے درمیان ایسا شخص کھڑا کیا ہے جس کی سچائی، دیانت اور اخلاص ہم آزما چکے ہیں۔ انسانی سیرت و کردار کی تعمیر میں سب سے اہم وصف صدق لہجہ، سچائی اور راست گفتاری ہے۔ دراصل انسان کی باطنی سچائی ہے جس کا اظہار نہ صرف اس کی زبان سے بلکہ سیرت و کردار، حتیٰ کہ اس کی پیشانی سے بھی جھلکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معموروں اور دستاروں کی سچائی کا نشان یہی صداقت شاعری کا حکم ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اہل مکہ کو یہ خطاب ہوا کہ ان کو کہتے، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اس سے تمہیں آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان تم کا ایک قصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پہلے کی زندگی بحیثیت مدعی نبوت راست گفتاری میں بطور مثال کی پیش فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ وہ شخص بچپن اور جوانی میں انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ بڑھاپے کے لیے خدا پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ بلا شبہ مدعی نبوت کی صداقت کے لیے ایک بنیادی اہم دلیل ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھا جائے تو آپ کی سچائی روز روشن کی طرح ظاہر و واحد ہے۔ آپ کی تھے جن کو آغاز زمانے سے ہی اپنے پرائے اثر کی مانتا مانتے تھے، آپ کا نام ہی صدور پڑ گیا تھا، جو بے حد سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی دعویٰ نبوت تک کھلم کھلا یہ گواہی دیتے رہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس جگہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں چند شہادتیں پیش کریں گے۔ میاں بیوی کی غربت کو قرآن شریف میں بجا طور پر ایک دوسرے کے روا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بس بیوی سے بڑھ کر کون ہے جو شوہر کے زیادہ قریب ہو، اس کے اخلاق کے بارے میں اس سے بہتر رائے دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو خدیجہ نے آپ کو جن الفاظ میں تسلی دی وہ آپ کی صداقت کی زبردست گواہی ہے۔ انہوں نے آپ کی جیسے یہ اہم صفت بھی بیان کی کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے اخلاق کو قرآن تھے، اسلام و قرآن کا بنیادی قوت سچائی ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسند اور قابل نفی اور کوئی بات نہ تھی، اور جب آپ کو کسی شخص کی اس کمزوری کا علم ہوتا تو آپ اس وقت تک اس سے پیچھے رہتے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص نے اس عادت سے توبہ کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق پہنچائیں تو کوئی صفحہ پر آپ نے قبائل قریش کو نام نہیں بتلایا۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو اسے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ انہوں نے بلا تعامل کہا، ہاں، ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ مگر جب آپ نے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی تو آپ کے چچا ابو لہب کہنے لگا، تیرا برا ہو، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ سورہ یونس میں نبی کے دعوے سے پہلے کی زندگی کو بطور دلیل پیش کرنے میں یہی حکمت ہے کہ بعد میں تو مخالف بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر دعوے سے پہلے سب اس کی راستہ پر متفق ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ قریش کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ قریش کی بات مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اگر تم اس سورج سے روشن شعلہ آگ بھی میرے پاس لے آؤ پھر بھی میرے لیے اس کام کو چھوڑنا ممکن نہیں۔ اس پر ابو طالب نے گواہی دی کہ خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی اپنے بھتیجے کو اس کے قول میں جھوٹا نہیں پایا، یعنی یہ اپنی بات کا پکا اور سچا ہے اور اس پر قائم رہے گا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کی دوسری گواہی شیب ابی طالب کے زمانہ کی ہے جب اس میں سوری کی حالت میں تیسرا سال ہونے کو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پا کر ابو طالب کو دلا دی کہ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اس کی ساری عبادت کو سوائے لفظ اللہ کے نعمت کھا گئی ہے۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر اثر کی تھا، انہوں نے پہلے اپنے بھائیوں سے کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات بھی لازم سچ ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ سرداران قریش کے پاس گئے اور انہیں نہیں پوچھا کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارے معاہدہ کو دیمک کھا گئی ہے، اس نے مجھ سے آج تک نہیں جھوٹ بولا، بے شک تم جا کر دیکھ لو، اگر تو میرا بھتیجا سچا نکلے تو تمہیں بائیکاٹ کا اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا، اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کروں گا، چاہو تو اسے قتل کرو اور چاہے تو زندہ رکھو۔ انہوں نے کہا بالکل یہ انصاف کی بات ہے۔ پھر جا کر دیکھا تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سوائے اللہ کے سارے معاہدہ کو دیمک کھا چکی تھی۔ چنانچہ قریش نے یہ معاہدہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا دشمن ابو سفیان تھا۔ ہر کل شاہ روم نے اپنے دربار میں جا کر سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے اس ولی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے کبھی جھوٹ کا الزام لگایا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ دانا ہر کل اس دعا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، خدا پر جھوٹ ماننے لگ جائے۔ قریش نے ایک دفعہ اپنے ایک سردار کو نمائندہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھجوایا۔ اس نے کہا، آپ ہمارے معمولوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے آبا کو کیوں گمراہ قرار دیتے ہیں؟ آپ کی جو بھی خواہش ہے پوری کرتے ہیں، آپ ان باتوں سے باز ہیں۔ حضور محمد اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ سب کہہ چکا تو آپ نے سورت آمین فصلت کی چند آیات تلاوت کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ میں تمہیں عاد و ثمود جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں تو عقبہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ بس کریں اور خوف کے مارے اٹھ کر کہہ دیا۔ اس نے قریش کو جا کر کہا، تمہیں پتہ ہے کہ محمد جب کوئی بات کہتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ دے جس سے وہ ڈراتا ہے۔ تمام سردار اس سن کر خاموش ہو گئے۔ ان سب سرداروں نے قریش کی خاموشی کے خلاف اس بات کی گواہی کی کہ بلا شبہ آپ صادق و راستبار ہیں۔ عبداللہ بن سلام مدینہ کے بڑے دوریال تھے، وہ مسلمان ہونے سے پہلے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو لوگ دیوانہ وار آپ کو دیکھنے گئے، میں بھی میں شامل ہو گیا۔ آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر ہی میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس ایک انسان کی سچائی پر اپنے پرایوں، دشمنوں، دوستوں سب کا اتفاق کر لینا ایسی دل و شان شہادت ہے جو ہمارے نبی کی راست بازی اور سچائی کی زبردست
اور روشن دلیل ہے۔ میں مسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات کے بارے میں شرح کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا اور اس کا طریق سکھا کر آپ کو نماز پڑھائی۔ حضور نے حضرت خدیجہ کو وضو کا طریق سکھا کر نماز پڑھائی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا۔ البرز مکی دور کے بعد میں ہی حضرت ابراہیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی امامت کرنے کا امامت کروا کر نماز کا طریق کو قاسم کر دے۔ رسول کریم کو منصب نبوت عطا ہوا تو عبادت کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ ارشاد ہوا فائزہ کرتا منصب وایار بے کا پرگر کہ جب تو دن بھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جا، اس کی محبت سے تسکین دل پایا کر۔ عائشہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آغاز میں نماز 2 رکعت ہوتی تھی، مدینہ ہجرت کے بعد 4 رکعت ہو گئی۔ مزید نماز کے روزے بس لے کر داد میں واپسی آپ نے اقیم صلاۃ علی روٹیشن سے لا غسق اللیل و قرآن الفجر میں 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کے حکم کی تعمیل کا حق ایسا ادا کر کے دکھایا کہ خود خدا نے گواہی دی آپ کی نمازیں، عبادتیں اور مرنا اور جینا محض اللہ کی خاطر ہو چکا ہے جو تمام خانوں کا رب ہے۔ نبی کریم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مدینہ سے یہود بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے صحابہ کو اپنی حضرت دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر ادا کی جائے گی۔ جو آپ نے حالت سفر میں بھی نماز کی حفاظت کا پیشگی کام فرمایا۔ جنگوں کے دوران خطرے اور خوف کی حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ اس حال میں صحابہ کو اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک گروہ دشمن کے سامنے رہا، دوسرے نے آپ کے ساتھ نصف نماز ادا کی، پھر پہلے گروہ نے آ کر نماز پڑھی۔ یوں آپ نے سبق کیا کہ موت کے بڑے سے بڑے خطرے میں بھی نماز کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ رخصت دی کہ سواری یا پیدل چلتے ہوئے بھی اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے سچ ہی تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایسے اہتمام سے ادا کی جانے والی نمازیں محبت الہی اور خوشو و خضوع سے کیسی ہوتی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نمازیں نسبتاً مختصر ہوتی تھیں تاکہ کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے اور مسافر کے لیے بوجھ نہ ہو، لیکن تنہائی میں آپ کی نفل نمازوں کی شان تو بہت ڈالی تھی۔ فرماتے تھے کہ بندہ نوافل کے ذریعے بدستور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے جہاں تک خدا اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ محبت الہی اور پناہ اللہ کا یہ مقام آپ نے حاصل کر کے ہمیں خوبصورت بنا دیا۔ تہجد کی نماز اللہ کی روح کی غذا تھی۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خواہش رکھی ہوتی ہے اور میری دلی خواہش آپ کی عبادت ہے۔ رات کے وقت آپ کی نماز بہت لمبی ہوتی، نسبت نبی سورت تلاوت کرنا پسند فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ کی نماز کی کیفیت پوچھی گئی، آپ نے فرمایا حضور رمضان جس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی لمبی پیاری اور حسین نماز ادا ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے متعلق مت پوچھو، یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے آپ کی اس خوبصورت بات کا انشاء کہہ سکوں۔ نوجوان صحابہ کو حضور کی بات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ رسول اللہ کے امزاد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ کے گھر ٹھہرا، نصف رات سے کچھ پہلے آپ بیدار ہوئے، چہرہ سے نیند آئی تھی، آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں، پھر گھر میں لٹکے ہوئے مشکیزہ سے نہایت عمدہ طریقہ وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں جا کر بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے کان سے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا، آپ نے 13 رکعتیں ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ایک نوجوان کی عملی تربیت بھی فرما دی کہ اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ اور مستقل خدائی تھی۔ ایک رات انہوں نے بھی اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنے کا ارادہ کیا اور حضور کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہوئی۔ نامعلوم کتنی نماز ساتھ ادا کر پائیں، مگر اپنے ساتھی نے جن کو رسول کریم کے سامنے اس لمبی نماز کا جو تبصرہ کیا اس سے حضور بہت محظوظ ہوئے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کروایا کہ مجھے تو لگتا تھا جھکے کہیں میری نصیحت ہی نہ پھوٹ جائے۔ حضور جن کی ہر رات کی نماز کی ایسی لمبی ہوتی تھی کہ تبصرہ سن کر خوب مسکرائے۔ بس آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، آپ اتنی دیر نماز میں کھڑے رہے کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ کیا ارادہ تھا؟
فرمایا میں نے سوچا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ساری رات ایک ہی آیت قیام رکوع و سجود میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کون سی آیت تھی؟ فرمایا یہ آیت ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ المائدہ آیت سنانا۔ خدایا اگر تم نے آرام کے لیے سو رہے ہیں، خدا کا پیارا رسول بے قرار ہو کر گڑگڑا کر بارگاہ الہی میں ان کی مغفرت کا موقع دیا ہے۔ جب کبھی گھر کے لوگ سو جاتے تو آپ چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا و ناجات الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر نہ پایا، میں سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے خدمت میں تشریف لے گئے ہیں۔ اندھیرے میں جب ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی مبارک خاک پر ہے اور آپ سب سجود مصروف ہیں، مصروف دعا ہیں۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرماتی ہیں یہ دیکھ کر مجھے اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا سبحان اللہ، میں کس خیال میں ہوں اور خدا کا رسول کس عالم میں ہے۔ مجھے جو تقریر میں ٹائم کیا ہے 30 منٹ کا ہے، اس لیے درخواست ہے 30 منٹ تک پورا کریں۔ ٹھیک، میں کوشش کرتا ہوں۔ بیان کرنے کا تو بہت کچھ ہے، لیکن مدد کی تنظیم بنا پر سب کچھ پڑھا جانا ناممکن ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ مسئلہ اسکول کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد یہ ہوگی۔ قرآن شریف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سردار اور آپ کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس بلند مقام اور منصب کا سب سے بڑا تقاضا خدمت ہے۔ چنانچہ فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی۔ گویا خدمت کل کے نتیجہ میں مسلمان واقعی طور پر اپنا بہترین ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ تبھی تو رسول کریم نے فرمایا سید القوم خادم ہوں کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اور عمر بھر اس رسول کی ایسی عادت کی کہ بڑی نو کی خدمت کر کے کل عالم کا سردار ہونا ثابت کر دکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز سے ہی مخلوق خدا سے محبت رکھتے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے خوشی محسوس کرتے۔ مکی دور میں واسط سے قبل آپ ماہدہ الحضور میں شریک ہوئے جس کا بنیادی مقصد مظلوموں کی امداد تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اس معاہدہ میں شرکت کی خوشی مجھے ان کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ اسلام کے بعد بھی مجھے اس معاہدہ کا واسطہ دے کر مدد کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور مدد کروں گا۔ خدیجہ نے پہلی وحی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر گواہی دی، وہ آپ کی ہمدردی قدرت سے عبارت ہے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تحسن الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین الأرباب بالحق۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دنیا سے ناپید اخلاق اور نیکیاں قائم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حقیقی مسائل میں مدد کرتے ہیں۔ ایک غریب شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں تمہارا کیا، رمضان کے روزہ میں بیوی سے والی تعلق قائم کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک گردن آزاد کر دو۔ کہنے لگا مجھے اس کی کہاں توفیق؟ فرمایا کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو۔ کہنے لگا مجھے اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا یہ سب اس استطاعت سے باہر ہے۔ دریس نام کھجوروں کی ایک ٹوکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے اس مخلوق الحال صاحب کو بلوایا اور ٹوکری اس کے حوالے کر کے فرمایا یہ صدقہ کر دو۔ وہ
وہ بولا مدینہ کی بستی میں ہم سے بھی اور کون ہے اس پر میں صدقہ کروں؟ رسول کریم اس کے جواب پر وہ مسکرائے، فرمایا اچھا کہ یہ کھجوریں خود ہی لے لو۔ ہمارے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسانی کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے ستاروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوا میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسانی کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع کر ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نام، اس کا نام محمد ہے، ہزاروں درود السلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کی عالی مقام کا انتہا نہیں ہو سکتا، اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ تو ہی جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان لاز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین حکیم پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دی۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار خاضہ اس کی کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم اصلی ہے۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندر اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فناف اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھائیں کہ جو اس امی بے کس سے محلات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ بے عدد امہ و غمہ و حسنہ لحاظہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الارض۔ ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سردار، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہرگز نہ کر سکتے۔ ان میں وہ دل اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو نہ الگ نہ مل کر کسی سے ہو سکتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنی روحانی اور پاک طبع کے اوپر زور درائے کمال تمام کا نمونہ علما و عملا و صدقا و ثباتا دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل وقتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی وراثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائی دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ حسینہ نے عالم ہوئے شرمگی، جو دیکھا ہو اس پر وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین۔ زہے کل کے کامل، زہے حسن تام، علیہ الصلاۃ و علیہ السلام۔
ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہم اس ہادی کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، جس کو خدا تعالیٰ نے ہر کل میں اس کو حسنا کر دیا اور جس نے مقام اخلاق کی ہر چوٹی کو سر کیا۔ وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام۔ دیکھو اور سنو، آج ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ فلاح اور نجات کا نہیں کہ ہم ہادی کامل فقر و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ کہ آج ہر خیر و برکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قدموں سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ بس اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جو اس کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے والے ہو، اپنے اس دعویٰ محبت کو سچ کر دکھاؤ۔ آپ کی روشن کی بھی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں منازل کو طے کرتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھو کہ اسی راہ سے تمہیں حقیقی نجات نصیب ہوگی اور اسی راہ سے خدا تعالیٰ کی محبت تمہیں عطا ہوگی۔ دیکھو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نبی سنائی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بس وہ پاک نبی ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے بڑھ کر پیارا اور عزیز ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے اسوا کو اپنانے والے ہوں، آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں، وہاں آپ کی شان اور عظمت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ خدا کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پاک کی برکت سے ہم سب کو خدا کی محبت کی لال بال نصیب ہو، آمین۔